سفر کی غالباً آج 13 تاریخ کو خاص طور پر منحوس سمجھتے ہیں. اسی سفر کے آخری 4 شنبہ بدوار کو منحوس سمجھتے ہیں لوگ. تو یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں. عقیدے کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، توحید کی کمزوری ہے. یاد رکھیے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے، نہ کوئی زمانہ منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہے، نہ کسی اور چیز میں نحوست ہے. نحوست یعنی نقصان ہو جائے گا، نفع و نقصان تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. حضرت طاؤس ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، عالم گزرے. وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا. جا رہے تھے، آگے سے کوا کائیں کائیں کرنے لگا. تو اس آدمی نے کہا اللہ خیر کرے. کہنے لگا اللہ خیر کرے، کوا بولنے لگا ہے. حضرت طاؤس نے کہا یہ کون سی خیر؟ کیا کوے کے پاس خیر اور شر ہے، نفع و نقصان ہے، اچھائی اور برائی ہے؟ میرے ساتھ چلنا ہے تو یہ سب وہم پرستی چھوڑ دے ورنہ چلا جائے یہاں سے. وہم پرستی نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ، بدشگونی لے کر کسی چیز سے، کسی کام سے کوئی رک جائے. کسی کام کے لیے جا رہا تھا، کوا بول گیا. کسی کام کے لیے جا رہا تھا، کسی آدمی کو منحوس سمجھتا تھا، وہ سامنے آ گیا. کسی کام کے لیے جا رہا تھا، لڑک گیا، ٹھوکر کھا لی، کیا یار اب نہیں کام کروں گا. اگر کسی اس طرح کی چیز سے وہ اپنی حاجت سے، اپنے کام سے رک جاتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کیونکہ چیزیں جو مشہور ہوتی ہیں نا اس طرح کا ہو جائے تو دل میں تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، خیال آ جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ وما منا الا ویذب بالتوکل علیہ. اس کا حل یہ ہے کہ بس اس موقع پر یہ کرو کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں تو کر گزرتا ہوں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اگر میری قسمت میں نقصان ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اس چیز کی وجہ سے نہیں ہوگا. اللہ پر توکل کر لیں. اللہ پر توکل کر لیا تو پھر یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. ایسے موقعوں پر جہاں وہم پرستی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اور آدمی کہہ لے کہ نہیں میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اللہ کے حکم سے ہوگا. یہ اللہ پر توکل آدمی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے انبیاء دکھائے گئے، منظر دکھایا گیا. ایک نبی گزر رہے تھے، ان کے پاس 10 افراد کی جماعت تھی. دوسرے نبی گزر رہے تھے، ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے. کوئی نبی گزر رہا تھا، ان کے پیچھے ان کے فالوورز صرف ایک ماننے والا تھا. کوئی نبی ایسے جا رہا تھا جن کا کوئی ماننے والا نہیں تھا. اتنے میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بھیڑ نظر آئی، آسمان کے کنارے کو بھر دیا. تو میں نے سوچا یہ میری امت ہوگی. مجھ سے کہا کہ نہیں آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے، یہ موسیٰ کی قوم ہے. مجھ سے کہا کہ آپ ادھر نگاہ اٹھائیے. میں نے ادھر نگاہ اٹھی، فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ، دیکھا بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. مجھ سے کہا کہ ادھر دیکھیے. میں نے ادھر دیکھا، ادھر بھی بڑی تعداد، بے شمار لوگ. کہا یہ آپ کی امت ہے، یہ جو بھیڑ ہے یہ آپ کی امت ہے. اور کہا کہ ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. حضور یہ کہہ کر مجلس سے اٹھے، گھر میں چلے گئے، کوئی کام پڑ گیا. اب پیچھے صحابہ پوچھ رہے ہیں یار یہ کون ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں بغیر حساب کتاب والے جنت میں جانے والے کون ہیں، ہم بھی ان نصیبوں میں ہو جائیں. کسی نے کہا یہ صحابہ ہیں حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے. کسی نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، شرک کا زمانہ نہیں دیکھا. کیونکہ صحابہ نے بعد میں تو شرک کیا، بعض لوگوں نے پہلے بت پرستی کی، بعد میں توحید کو اختیار کیا. جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں شرک کا ماحول نہیں تھا اور توحید ہی کے ماحول میں پیدا ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں. کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ. اتنے میں اللہ کے نبی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آ گئے تو دیکھا کہ آپس میں چیمیں گویاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو حضور نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یہ خوش نصیب 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو چھوچھا دم وم نہیں کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں. اب یہ بعد میں کسی متوجہ کہ دم کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ پر مکمل بھروسہ، توکل، یقین یہ ہو کہ میں یہ سب نہیں کرتا ہوں، جو ہوگا اللہ کی ہوتا. تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. ورنہ اپنی جگہ دم کرنا
مسنون دعاؤں سے، آیتوں سے جائز بھی ہے، کسی سے دوسرے سے کروانا بھی جائز ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں یہ سب نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ ہے، یا خود کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بس اللہ پر توکل و یقین رکھتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضرت عکاشہ ابن محصن، کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے کہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ حضور نے کہا انت منہم، تو ان خوش نصیبوں میں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں۔ ان کی دیکھا دیکھی ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے، کہا میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے، بس ان کے لیے ہے، اب کسی اور کے لیے، یہ خاص میری دعا اب کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آج کے درس کے لیے جو آیتیں ہم نے منتخب کی ہیں وہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس کوئی اچھائی اور نیکی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہی ہے، اور اگر انہیں کوئی بری چیز پہنچتی ہے تو وہ بدشگونی لیتے ہیں موسیٰ اور ان کے ماننے والے ایمان والوں سے۔ بدشگونی لینا یہ اسلام میں جائز نہیں، عقیدے کی کمزوری۔ اسلام میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے توحید۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے، نہ اس کی کوئی فیملی ہے، نہ اس کے اعزاء اقربا رشتہ دار ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اختیار، کنٹرول بس پوری کائنات کا اسی کے قبضے قدرت میں، عزت ذلت اسی کے قبضے قدرت میں۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت کی بلند چوٹیوں پہ پہنچا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کامیابی، ناکامی، نفع، نقصان، ہار، جیت، فتح، شکست سب اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ روزی میں کشادگی کرنا، تنگی کرنا، بالکل روزی سے محروم کر دینا، یہ بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفات میں، اختیار میں اللہ بس اکیلا ہے، کسی اور کے قبضے قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ توحید کا عقیدہ، یہ عقیدہ، یہ تصور، یہ سوچ، یہ کنسپٹ انسان کو ہر طرح کی غلامی سے آزادی دیتا ہے، ہر طرح کی غلامی سے، ہر طرح کی وہم پرستی سے، توہم سے، خرافات سے، عقیدے کی کمزوری سے آزاد کرتا ہے۔ توہم پرستی کی بہت ساری شکلیں، توہم پرستی غلامی ہے کہ انسان اپنے پیروں میں رہنے والی کمزور چیز سے بھی ڈرنے لگ جائے، یہ بھی غلامی۔
اس سے خوف کھانے لگے، اس سے ڈرنے لگے، اس سے نفع و نقصان کو جوڑ لے۔ جو چیزیں انسان کی خادم ہیں، انسان کی غلامی میں ہیں، اور انسان کے پیروں میں جسے رہنا چاہیے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، انسان اس سے ڈرنے لگ جائے، نفع نقصان کو اس سے جوڑ لے۔ مثال کے طور پر جانور، کوئی خاص قسم کا جانور اگر آپ جا رہے ہیں اور راستے سے آگے سے گزر جائے تو سمجھنے لگے اب نقصان ہوگا، اب یا تو سفر ملتوی کر دے، کینسل کر دے، یا یہ کہ تھوڑی دیر رک جائے کہ نقصان ٹل جائے۔ یا کسی خاص پتھر سے یا کسی خاص انگوٹھی سے نفع و نقصان کو جوڑ لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ الگ الگ قسم کے رنگ کے پتھر اور انگوٹھیاں نگینے اس میں جڑے ہوئے پہنتے ہیں، ان سے پوچھو تو کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس سے یہ نقصان ٹلتا ہے، یہ پریشانی دور ہوتی ہے۔ پتھروں سے جو انسان کے خادم ہیں ان سے انسان نفع و نقصان کو جوڑ لے، کسی انسان سے نقصان کو جوڑ لے۔ صبح صبح کاروبار کے لیے نکلا، کوئی صاحب سامنے آ گیا، ارے یار آج تو بہت برا دن گزرے گا، کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، فلاں منحوس شخص آ گیا۔ نحوست کو کسی چیز سے جوڑ لیں، یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ توحید کا عقیدہ جس کا کمزور ہوتا ہے وہ اس قسم کی معمولی چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے، ان کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور ایمان مضبوط ہے، توحید مضبوط ہے، تو پھر انسان کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نقصان ہونا ہوگا وہ ہوگا اللہ کی طرف سے، نقصان پہنچ بھی جائے نا اس سے کچھ نہیں ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اس سے ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا اس لیے پہنچ گیا۔ عقیدہ مضبوط رہتا ہے، اور یہ چیز نہیں ہے نا ایمان اور توحید، تو پھر پڑھے لکھے لوگ، سویلائزڈ، مہذب، ایجوکیٹڈ، بڑے ترقی یافتہ اپنے آپ کو سمجھنے والے، وہ بھی ڈرنے لگتے ہیں معمولی چیزوں سے۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو مثالیں دوں گا، خاص عدد کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ وہ خاص عدد نقصان پہنچا دے گا۔ ہوٹلوں میں جائیے آپ، امریکہ چلے جائیے، یورپ چلے جائیے، یہاں بڑی بڑی ہوٹلیں جو ہے نا 5 اسٹار ہوٹلیں، وہاں چلے جائیے تو خاص عدد کا فلور نہیں ہوتا ہے، نمبر ہوں گے تو 13 نمبر نہیں ہوگا۔ کیوں 13 نمبر نقصان دے گا بھائی؟ اپولو 13 کے پہنچا نہیں چاند پر، یا وہ گرا پر وہ ناکام ہو گیا، تو گویا 13 نمبر جو ہے نقصان دے۔ کھلاڑی 13 نمبر کی جرسی نہیں پہنیں گے، یا کوئی خاص نمبر کی جرسی نہیں پہنیں گے کہ بھائی اس سے نقصان ہوگا، کامیاب نہیں ہو۔ یہ ہے معمولی چیزوں کی غلامی، یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عربوں میں بہت سارا رواج تھا اس کا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے سفر کا مہینہ، سفر المظفر عربی اس کا نام ہے، سفر کے مہینے کو بھی عرب لوگ بہت منحوس سمجھتے تھے۔ سفر کے لیے نکلتے تھے عرب لوگ تو باہر نکلتے تھے، پرندہ ہوتا تھا اس کو چھو کر کے اڑاتے تھے، دائیں جانب اڑ گیا نا تو کہتے تھے سفر کامیاب ہوگا ہمارا، جس مقصد کے لیے جا رہے مقصد پورا ہوگا۔ اگر بائیں طرف اڑ گیا نا سفر کینسل، ملتوی، کہ اب مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی، نقصان ہوگا، آج نہیں جائیں گے پھر کبھی جائیں گے۔ گھر سے نکلنے، یہ تو اب بھی گاؤں دیہاتوں میں گھر سے نکلنے، بیچارہ چھوٹا معصوم سا بچہ ہے، باپ سے پوچھ لیا اس نے، معصوم ابا کہاں جا رہے، یہ کچکارا دے دیا، کہاں کہہ دیا، نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح سفر کے مہینے کو عرب لوگ کہتے تھے کہ اس میں اگر کوئی کاروبار شروع کریں گے تو نقصان سے دوچار ہوگا، اور سفر کریں گے تو ناکام ہوگا، شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ گویا کسی وقت کو، کسی ٹائم کو، کسی گھڑی کو، کسی خاص مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی، بخاری شریف کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر، کہ بیماری خود بخود کسی دوسرے کو لگ جائے گی، نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ کورونا وائرس میں ہے نا، عقیدہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر وائرس بھی نہیں لگے گا، احتیاط ضروری ہے
کتنے سارے لوگوں ہیں ڈاکٹر نے علاج کیا نہیں لگی ان کو، اور اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تو پھر گاؤں دیہات میں دور دراز رہنے والا بوڑھا بھی مر گیا، وہ کورونا سے متاثر ہو گیا۔ اللہ کے حکم ہوا تو بیماری لگ گئی، نہیں لگی۔ کیا بیماری خود بخود نہیں لگتی ہے؟ ولا طیرتا، بدشگونی جو لیتے ہیں نا کہ یہ دن بہت منحوس ہے، یہ گھڑی منحوس ہے، یہ شخص منحوس ہے، یہ چیز منحوس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا حامتا، کوئی جانور منحوس نہیں ہے۔ الو آ کے گھر پہ بیٹھ گیا کہ ویرانی ہو جائے گی، شعر ہے نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام میں گلستان کیا ہوگا، وہ یہی تصور ہے کہ الو ہر شاخ پہ بیٹھا ہے تو گلستان تو ویران ہوگا ہی۔ تو حضور نے فرمایا والا حامتا، کوئی جانور کی کہیں بیٹھ جانے سے کوئی نحوست نہیں آتی، بے برکتی اور نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ولا سفرا، سفر کے مہینے کے سلسلے میں بھی عربوں کا یہ عقیدہ تھا، اور آج بھی ہو سکتا ہے ہمارے یہاں نہ ہو، کیونکہ خرافات قسم کی جو چیزیں ہیں، وہم پرستی ہے یا بدعات ہے، وہ ہر علاقے میں الگ الگ ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا سفر بھی منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح عربوں میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ شوال کا مہینہ کون سا پتہ ہے؟ ہماری عید کا ہے، جو بڑی عید ہے ہماری، میٹھی عید جسے کہتے ہیں، عید الفطر کی پہلی تاریخ شوال کی تاریخ ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس میں جو یہ مہینہ شادی کے لیے موضوع مناسب نہیں ہے، جیسے محرم کے مہینے کو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، شادی ہوگی پہلے، ذی الحجہ میں دھوم دھام سے شادیاں ہو رہی ہے، محرم آ گیا ایک دم شادیاں بند، پھر سفر شروع ہوا تو پھر بعد میں شادیاں شروع ہو گئی۔ شوال کے مہینے کو مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بے برکتی ہوگی، شادی ٹوٹ جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی عجیب لوگ ہیں کہ شوال کے مہینے میں شادی ناکام ہوگی، میری شادی، میرا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اب مجھ سے بڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوش قسمت جوڑا دنیا میں ہوگا کوئی؟ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سب لوگوں کے تصورات ہیں، نہ اس کسی مہینے کو سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا عقیدہ، نفع نقصان بس اللہ کی ذات سے وابستہ اور جڑا ہوا کسی چیز میں نہیں ہے، اتنا راسخ، اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ وہم پرستی کو، اس طرح کی چیزوں کو، خرافات کو وہ قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ بعض مرتبہ حالات اس طرح پیش آ جائیں نا، تب بھی ان کا عقیدہ ڈگمگاتا نہیں تھا۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین مکہ نے بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی، اتنا مارا کہ آنکھوں کی بصارت، دیکھنے کی صلاحیت چلی گئی، نابینا ہو گئی۔ وہ نابینا ہو گئی تو بت پرستوں نے کہا ہمارے دیوی، ہمارے دیوتاؤں کو یہ برا بلا کہتی تھی، ان کا انکار کرتی تھی، ان کو نہیں مانتی تھی کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کی مار پڑی ہے، دیکھو اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ ایسے موقع پر ہمیں اگر کوئی کہہ دے فلاں جگہ پر یہ گاڑی گزرتی ہے تو یہ نقصان ہوتا ہے، اب وہاں سے جب بھی ہم گزریں گے نا، اچھے اچھے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے گھبرا جاتے ہیں، دل میں بات آ جاتی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایسے موقع پر جو وہم پرستی کے موقع ہوتے ہیں، مرد، عورتیں تو کیا مرد بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، اور پڑھے لکھے بھی، جاہل تو جاہل ہے، پڑھے لکھے بھی لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں وہم پرستی میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندی کو، حضرت زنیرہ کو، بصارت سے، آنکھوں کی بینائی سے معلوم کیا تھا، دل کی بینائی اور دل کی بصارت سے معلوم نہیں کیا تھا۔ کہنے لگی یہ سب تمہاری باتیں ہیں، میری آنکھوں کی بصارت اور اس کا نور جو گیا ہے، روشنی، یہ اللہ کے حکم سے گیا، کوئی کسی بت اور کسی دیوی اور کسی دیوتا کی وجہ سے نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی نا کہ اس اللہ کی بندی نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی اس کے عقیدے کی مضبوطی، توحید پر استحکام، اللہ پر ایمان مضبوط، اس پر اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ وہم پرستی اسلام میں نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں مصر فتح ہوا ہے، مصر کو فتح کرنے والے حضرت عمرو بن عاص۔ جب مصر فتح ہو گیا تو مصر میں دریائے نیل ہے، آج غالباً سب سے بڑی ندی، لمبی ندی، لمبا دریا، دریائے نیل ہی ہے، آج بھی چل رہا ہے، رواں ہے۔
وہاں پر ایک خاص قسم کی وہم پرستی تھی. دریا خشک ہو جاتا تھا سال میں، تو دریا کو جاری کرنے کے لیے یہ کرتے تھے کہ ایک نوجوان کماری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں ڈال کے آتے تھے، گویا وہ بلی چڑھاتے تھے. وہم پرستی تھی، اس کے بغیر دریا چلتا نہیں تھا. یہ البدایہ والنہایہ مشہور کتاب ہے، علامہ ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. تفسیر ابن کثیر بہت مشہور ہے، وہ علامہ ابن کثیر کی. جب اسلام کے زیر نگیں آیا اور مسلمانوں کے قبضے میں مصر آیا تو دریا خشک تھا. عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے کہ یہاں تو یہ رسم، یہ رواج، یہ وہم پرستی چلی آ رہی ہے کہ نوجوان لڑکی ہر سال دریا کے حوالے کرنی ہوتی ہے، دلہن بنا کر بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دریا میں طغیانی آتی ہے، طوفان خیز موجیں اٹھتی ہے اور اس کو موت کی نیند سلا دیتی ہے، پھر دریا رواں ہوتا ہے، تو یہ کرنا پڑے گا. تو عمرو بن عاص نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو توحید پرست ہیں، اللہ کی ذات سے نفع نقصان اور پانی کا جاری ہونا اور بند ہونا یہ سب اسی سے جڑا ہوا ہم مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے. لوگوں نے بہت اصرار کیا، حضرت اس کے بغیر تو ہوگا نہیں، اور پوری کھیتی کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے، اس کے جاری ہونے پر ہے. کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے. کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب سے مشورہ لے لو، اوپر سینٹرل حکومت سے مشورہ لے لو کہ کریں یا نہ کریں. انہوں نے خط لکھا حضرت عمر ابن خطاب کو مدینے میں کہ حضرت اس طرح کا معاملہ ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے واپس جواب میں. ایک تو حضرت عمرو بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام. کہا کہ جب میرے پاس تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. اس میں لکھا تھا یہ دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا تھا، رواں ہوتا تھا، جاری ہوتا تھا تو پھر چل، نہیں چلتا ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہم پرستی ہم نہیں چلنے دیں گے کہ کسی انسان کی بلی چڑھا دی تمہارا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے وہ پرچی دریائے نیل کے اندر ڈالی، اور وہ جمعہ کا دن تھا، وہ ہفتے کا دن سنیچر کے دن دریائے نیل کے اندر جو طغیانی آئی اور موجیں چلی ہے، 16 ہاتھ پانی چڑھ گیا، اور آج تک دریائے نیل اسی طرح چل رہا ہے، کسی کی بلی دینے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ہے وہم پرستی کا خاتمہ. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے یہاں، کیسے لوگ وہم پرستی میں مبتلا تھے اور مسلمانوں نے آ کر ان سب کا خاتمہ کیا ہے. تیمور لنگ کو آپ جانتے ہوں گے، تیمور لنگ بادشاہ گزرا ہے. تیمور لنگ جب آ رہا تھا یہاں ہندوستان تو دریائے یہ شاید جمنا پار کر رہا تھا، تو جیوتشیوں نے کہا، اب یہ جیوتشی، یہ تعویذ والے، یہ عامل لوگ اور یہ پنڈت اور یہ اسٹرولوجر سب وہم پرستی میں مبتلا کرنے والے لوگ ہیں، عقیدے کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ ستارہ گردش میں ہے، اس وقت آپ دریائے جمنا کو پار مت کیجئے، آگے کامیابی نہیں ملے گی. پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا تیمور لنگ، لیکن توحید میں مضبوط تھا. کہا کہ ہم اصحاب توحید ہیں، اور یہ ستارہ پرستی اور اس طرح کی شگون لینا یہ اصحاب تثلیث اور شرک کا عقیدہ ہے. جو 3 خدا مانتے ہیں یا کئی خدا مانتے ہیں، یہ ان کی عقیدے کی کمزوری ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. چنانچہ وہ آگے چلا، جس گھڑی کو جیوتشی منحوس کہہ رہے تھے اسی میں اس کو کامیابی ملی. یہ سب چیزیں نہیں. اصل میں یہ سب چیزیں کہنے کا مقصد یہ درس قرآن میں کہ ہم یہاں جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو برادران وطن ہمارے ہندو بھائیوں کی بہت ساری چیزیں، رسم و رواج، روایتیں، رہن سہن کی بہت ساری چیزیں، شادی اور غمی کی بہت ساری چیزیں جہاں ہم نے لی ہے نا، وہاں عقیدے کی کمزوری کی چیزیں بھی لی ہے، وہم پرستی بھی. بہت سارے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا راستہ بلی کاٹ دے تو ہو جائے گا کچھ، وہ بھی گاڑی روک دیتے ہیں. گھر تعمیر کر رہے ہیں تو جب بنیاد رکھیں گے تو ناریل پھوڑیں گے. ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں شادی کرنے جا رہے ہیں، دلہے کو لے کے جا رہے ہیں یا دلہن کو واپس لا رہے ہیں، دور شادی ہوتی ہے، بیچ میں کوئی خاص جگہ ہے، رات میں آ رہے ہیں تو ناریل پھوڑتے ہیں. قبرستان میں گزر رہے ہیں، ٹینگ بجانا ضروری ہے نا، ہارن بجاتے ہیں. نئی نویلی دلہن آئی گھر میں اور کچھ عرصے بعد گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو گیا تو کہ اس کی نحوست ہے، یہ آئی تو یہ ہو گیا.
نئی گاڑی لی، نیمبو لگا رہے، مرچ لٹکا رہے ہیں، گھروں میں بھی ہو رہا ہے. نئی چیز شروع ہوئی ہے، گھر بنا رہے نیا، تو واسطو پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ کچن کدھر رکھیں اور یہ ڈرائنگ روم کدھر رکھیں اور بیت الخلاء کدھر رکھیں اور کون سا کمرہ کس رخ کا کریں، کون سا دروازہ کس طرف کس رخ کا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کریں گے تو نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی، گھر میں نقصان ہوگا، کلش ہوگا، فلاں ہوگا. یہ سب وہم پرستی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا خاتمہ کیا، توحید نے ان سب کا خاتمہ کیا. حضور نے فرمایا تھا یہ سب جاہلیت کی چیزیں ہیں، اور یہ ساری جاہلیت کی چیزیں میں محمد اپنے قدموں کے تلے رونتا ہوں، ان کو ختم کرتا ہوں. اب بہت سارے لوگ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شادی بیاہ کے سلسلے میں اسی طرح کا کر رہے ہیں جس طرح ہندو لوگ کرتے ہیں. پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، کنڈلیاں ملاتے ہیں، کون سا وقت بہتر رہے گا، کون سا ہفتہ بہتر رہے گا، کون سی تاریخ بہتر رہے گی، وہ سب اس طرح. حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کے مہینے کے سلسلے میں بھی بہت سے علاقوں میں یہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں بلائیں اترتی ہے، لاکھوں بلائیں اترتی ہے. بہت سی جگہوں پہ چنے پڑھ کے بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں کہ اس طرح کریں گے تو بلائیں ٹل جائے گی. من گھڑت حدیث سے بہت مشہور کر رکھی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا جو شخص مجھے یہ خوشخبری سنائے کہ سفر کا مہینہ چلا گیا ہے تو میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، من گھڑت اپنی طرف سے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ سفر کا مہینہ بلاؤں والا تھا، حضور نے اس کے جانے پر خوشخبری سنائی ہے، خوش ہوئے اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے. خوشخبری سنانے والے من گھڑت باتیں ہیں. سفر کی غالباً آج 13 تاریخ کو خاص طور پر منحوس سمجھتے ہیں. اسی سفر کے آخری 4 شنبہ بدوار کو منحوس سمجھتے ہیں لوگ. تو یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں. عقیدے کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، توحید کی کمزوری ہے. یاد رکھیے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے، نہ کوئی زمانہ منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہے، نہ کسی اور چیز میں نحوست ہے. نحوست یعنی نقصان ہو جائے گا، نفع و نقصان تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. حضرت طاؤس ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، عالم گزرے، وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا، جا رہے تھے، آگے سے کوا کائیں کائیں کرنے لگا. تو اس آدمی نے کہا اللہ خیر کرے، کہنے لگا اللہ خیر کرے، کوا بولنے لگا ہے. حضرت طاؤس نے کہا یہ کون سی خیر؟ کیا کوے کے پاس خیر اور شر ہے، نفع و نقصان ہے، اچھائی اور برائی ہے؟ میرے ساتھ چلنا ہے تو یہ سب وہم پرستی چھوڑ دے ورنہ چلا جائے یہاں سے. وہم پرستی نہیں ہے ہمارے یہاں. تو کسی بھی چیز کے سلسلے میں نحوست، وہم پرستی، غلط عقیدہ، رسم و رواج یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ دن، اس دن میں بال نہیں کاٹنے چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سب غلط چیزیں ہیں. کیوں؟ دن اور رات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور ان کو الٹنے والا، پلٹنے والا، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گھڑی منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے، اس میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس میں دکان نہیں کھولنی چاہیے، بند نہیں کرنی چاہیے، فلاں فلاں موقع پر، یہ گویا اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کس طرح تکلیف؟ یسوب الدہر، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، گھڑی کو برا بلا کہتا ہے، دن کو برا بلا کہتا ہے. حالانکہ انا الدہر، زمانہ میں خود ہوں، بیدی الامر، کسی بھی دن اور رات میں کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میرے حکم سے پہنچتا ہے. دن اور رات کو پلٹنے والا میں ہوں. اب اگر کوئی زمانے کو برا بلا کہتا ہے تو کوئی مجھے برا بلا کہہ رہا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا مت کہو. فإن اللہ عز وجل، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، میں ہوں زمانہ، الایام واللیالی لی، یہ دن اور رات میرے ہاتھ میں، میرے لیے ہیں. اجددها واولیھا، دنوں کو نیا کرتا ہوں، راتوں کو نیا کرتا ہوں، یا ان کو پرانا کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. یعنی کسی کو دن اور رات میں، کسی زمانے میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے وہ میرے حکم سے ہوتا ہے. آتی بملوک بعد ملوک، اور یہ جو حکومتوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا،
اور حکومتیں بدلتی رہتی ہے، سب میرے حکم سے ہوتی ہے، حالات بھی میرے حکم سے بدلتے ہیں، نفع و نقصان بھی میری ذات سے وابستہ ہے، کسی خاص مہینے اور گھڑی سے نہیں ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے کے سلسلے میں وہم پرستی ہے، کسی بھی طرح کی وہم پرستی، بہت ساری شکلیں آپ کیا ہوں، جوتا الٹا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا نقصان، آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہو جائے گا، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو یہ ہو جائے گا، رات کو جھاڑو لگائیں گے یہ ہو جائے گا، فلاں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ سب وہم پرستی ہے اور اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ اگر ان چیزوں کی وجہ سے کوئی کسی چیز سے رک جاتا ہے نا کہ یار یہ ہو گیا یہ میں کام نہیں کروں گا، یہ شرک ہے۔ حضور نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ، بدشگونی لے کر کسی چیز سے کسی کام سے کوئی رک جائے، کسی کام کے لیے جا رہا تھا کبا بول گیا، کسی کام کے لیے جا رہا تھا کسی آدمی کو منحوس سمجھتا تھا وہ سامنے آ گیا، کسی کام کے لیے جا رہا تھا لڑک گیا، ٹھوکر کھا لی، کیا یار اب نہیں کام کروں گا۔ اگر کسی اس طرح کی چیز سے وہ اپنے حاجت سے اپنے کام سے رک جاتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے کیونکہ چیزیں جو مشہور ہوتی ہیں نا اس طرح کا ہو جائے تو دل میں تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ، خیال آ جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ وما منا الا ویذب بالتوکل علیہ، اس کا حل یہ ہے کہ بس اس موقع پر یہ کرو کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں تو کر گزرتا ہوں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اگر میری قسمت میں نقصان ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اس چیز کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اللہ پر توکل کر لیں، اللہ پر توکل کر لیا تو پھر یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ایسے موقعوں پر جہاں وہم پرستی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اور آدمی کہہ لے کہ نہیں میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اللہ کے حکم سے ہوگا، یہ اللہ پر توکل آدمی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے انبیاء دکھائے گئے، منظر دکھایا گیا، ایک نبی گزر رہے تھے ان کے پاس 10 افراد کی جماعت تھی، دوسرے نبی گزر رہے تھے ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے، کوئی نبی گزر رہا تھا ان کے پیچھے ان کے فالوورز صرف ایک ماننے والا تھا، کوئی نبی ایسے جا رہا تھا جن کا کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ اتنے میں میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بھیڑ نظر آئی، آسمان کے کنارے کو بھر دیا، تو میں نے سوچا یہ میری امت ہوگی، مجھ سے کہا کہ نہیں آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے، یہ موسیٰ کی قوم ہے۔ مجھ سے کہا کہ آپ ادھر نگاہ اٹھائیے، میں نے ادھر نگاہ اٹھی، فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ، دیکھا بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ مجھ سے کہا کہ ادھر دیکھیے، میں نے ادھر دیکھا، ادھر بھی بڑی تعداد بے شمار لوگ، کہا یہ آپ کی امت ہے، یہ جو بھیڑ ہے یہ آپ کی امت ہے، اور کہا کہ ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضور یہ کہہ کر مجلس سے اٹھے، گھر میں چلے گئے، کوئی کام پڑ گیا۔ اب پیچھے صحابہ پوچھ رہے ہیں یار یہ کون ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، بغیر حساب کتاب والے جنت میں جانے والے کون ہیں، ہم بھی ان نصیبوں میں ہو جائیں۔ کسی نے کہا یہ صحابہ ہیں حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، کسی نے کہا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، شرک کا زمانہ نہیں دیکھا، کیونکہ صحابہ نے بعد میں تو شرک کیا، بعض لوگوں نے پہلے بت پرستی کی، بعد میں توحید کو اختیار کیا۔ جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں شرک کا ماحول نہیں تھا اور توحید ہی کے ماحول میں پیدا ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ، اتنے میں اللہ کے نبی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آ گئے تو دیکھا کہ آپس میں چیمیں گویاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ خوش نصیب 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو چھوچ ہاتھ دم وم نہیں کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں۔ اب یہ بعد میں کسی متوجہ نہیں کہ دم کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ پر مکمل بھروسہ، توکل و یقین یہ ہو کہ میں یہ سب نہیں کرتا ہوں، جو ہوگا اللہ کی ہوتا، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ورنہ اپنی جگہ دم کرنا مسنون دعاؤں سے، آیتوں سے جائز بھی ہے، کسی سے دوسرے سے کروانا بھی جائز ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں یہ سب نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ ہے یا خود کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بس اللہ پر توکل و یقین رکھتے ہیں۔
ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضرت عکاشہ ابن محصن، کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے کہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ حضور نے کہا انت منہم، تو ان خوش نصیبوں میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں۔ ان کی دیکھا دیکھی ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے، کہا میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے، بس ان کے لیے ہے، اب کسی اور کے لیے خاص میری دعا اب کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ پر توکل رکھے گا انشاءاللہ وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ توہم پرستی کو ہمیں اپنے قریب نہیں پھٹکنا دینا چاہیے، اور کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو صاف طور پر کہہ دیے سب بکواس، توحید کے خلاف، اسلام کے خلاف ہے، ایمان کے عقیدے کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے عقیدے میں، انسان پھر حوصلہ ہار جاتا ہے، یار یہ ہو گیا اب تو یہ ہو جائے گا۔ ہاں اچھا شگون لینا جائز ہے، برا شگون کسی بھی چیز سے لے سکتے ہیں، اچھا شگون لے سکتے ہیں۔ اچھا شگون کیا بھائی، جا رہے تھے ہاسپٹل، آپ کا کوئی آدمی مریض تھا، سامنے سے سالم بھائی آ گئے، تو کہا یار سالم بھائی، سالم کا مطلب سلامتی والا، انشاءاللہ میرے مریض کو سلامتی مل جائے گی۔ آپ کا موبائل کھو گیا تھا، آپ نکلے، سامنے سے واجد بھائی آ گئے، واجد کا مطلب ہوتا ہے پا جانے والا، آپ نے کہا یار واجد بھائی مل گئے، اس کا مطلب میرا موبائل بھی مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس طرح اچھا شگون لیا ہے، کیونکہ اچھا شگون سے حوصلہ ملتا ہے انسان کو، اللہ کی ذات سے اچھا گمان، اچھا یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو اچھا گمان تو لے سکتے ہیں، لیکن برا گمان یا بد شگونی نہیں لے سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ توحید پر مضبوطی نصیب